ایک سال مکمل ہوا ہے اور جیسے میں بات کر رہی تھی کہ یہ مارکا بیانیے کا، سوشل میڈیا کا، سفارتی بصیرت کا اور قومی وحدت کا ایک امتحان تھا. اب یہ سوال پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اس امتحان میں کتنا کامیاب رہا. یہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کس طرح کامیاب ہوا. میسج کیا گیا پوری دنیا کو؟ دیکھیے، سب سے پہلا میسج تو یہ تھا کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو، اپنے ہم نام جاوید صاحب کو، تمام دیکھنے والوں کو جو ہے وہ مارکا حق کی 1 سال پورے ہونے پر بہت بہت مبارک دوں گا. میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کے لیے، چاہے وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز میں ہے، سویلین ہے، آپ کی طرح میڈیا میں ہے، پاکستان کے اندر رہتا ہے یا پاکستان سے باہر رہنے والا اوورسیز پاکستانی ہے، سب کے لیے وہ ایک لمحہ مبارک کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہماری جو بہادر افواج نے جب ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو کس جواں مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، چاہے ہماری لینڈ فورسز نے یا ہمارے شاہینوں نے جو ہے وہ ہماری فضاؤں کو ہمارے لیے پروٹیکٹ کیا، ایئر سپیریورٹی مینٹین کی اور پاکستان کا جو نام ہے اس کو دنیا میں فخر سے بلند کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان تو کبھی بھی اس خطے میں یا دنیا میں جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا. پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ امن پر مبنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں، چاہے ہماری ہندوستان ہے، افغانستان ہے، جتنے بھی ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارے پازیٹیو کو ایگزسٹنس کے بیسس پر ایک ریلیشن شپ ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور دنیا نے اس کو دیکھا. دیکھیے، پاکستان کی جنگ کے اندر جو ہماری کارکردگی ہے اس کی معترف پوری دنیا ہے. انفیکٹ جو اس وقت دنیا میں انڈیپینڈنٹلی ملٹری اسٹریٹجی کو پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے اس مارکائے حق کو اور اس بیٹل آف ٹروتھ کو اور اس بنیان المرصوص جو ہمارا اس کا نام تھا بڑا ہی خوبصورت، اس کو وہ ایز اے کیس اسٹڈی پڑھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو کہا جاتا تھا کہ ایک نیومیریکلی بڑا اینیمی تھا، ان کے پاس زیادہ فوج تھی، یعنی پیپر پہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری ملٹری اسٹریٹجی نے، ہماری پریسیژن نے اور ہماری لیڈرشپ نے، جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پائلٹس کی سکلز تھیں، انہوں نے ان کو ایسی شکست سے فاش دی کہ دنیا اس کو دیکھتی رہ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم سفارتی میدان میں اپنی کامیابیاں دیکھ رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ ہم آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں اس کامیابی کے ساتھ جو ہم نے بیٹل گراؤنڈ میں حاصل کی. کیونکہ کہتے ہیں، دیکھیے انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ ڈیفیٹ از این orphan. یعنی جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے سب دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کامیاب ہوئے، سب آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں، دنیا میں ہر طرف آپ کی واہ واہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ خدا نخواستہ ہار جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. تو وہ جو ہارڈ پاور ہم نے اسٹیبلش کی پاکستان کی، الحمدللہ ہماری افواج نے، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں، ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پاکستان کا وقار دنیا میں ایک نئی جہت کے ساتھ ابھرا ہے. جاوید ملک صاحب، بھارت نے مارکے حق کے دوران عالمی برادری کو متاثر کرنے کے لیے جو سفارتی بیانیہ بنایا، آپ کے خیال میں وہ کیسے ناکام ثابت ہوا؟ کیونکہ ششی تھرور اس کے بعد جو ایک سفارتی وفد لے کر تمام دنیا میں گئے اس چیز کو کنونس کرنے کے لیے کہ پاکستان نے اٹیک کیا اور اس کے جواب میں انڈیا نے اٹیک کیا، لیکن وہ جو بیانیہ تھا اس کو ہم نے ناکام ہوتے دیکھا. ایبسلیوٹلی. دیکھیے، کیونکہ جو ان کے پاس جو پریٹیکسٹ تھا وہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھا. کیونکہ پاکستان کا کوئی ایسا، نہ ہم نے ان پہ کوئی حملہ کیا، ہم تو امن چاہتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے اوپر حملے کرنے کی. تو جب آپ کے پاس ایک فکٹیشس نیریٹو ہوتا ہے جس طرح کہ ان کے پاس تھا، وہ تو دنیا اس کو نہیں سمجھتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ابھی ہمارے جو ڈیلیگیشن گیا تھا بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سمجھتا ہوں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں اور انہوں نے ایک سچ پر مبنی نیریٹو دنیا کو پیش کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہماری افواج نے بیٹل گراؤنڈ کے اوپر ہماری حدود کے اوپر اور ہماری فضاؤں میں ہماری جو ہے وہ حفاظت کی، اسی طرح ہمارے جو سفارتی میدان پہ یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا، یہ ایک بہت اچھا اومن تھا. آپ کو یاد ہوگا کل جب ہمارے DG/ISPR صاحب جو تھے، وہ جنرل چودھری، وہ جب بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب یہ دشمن نے پلان بنایا تو ان کو غالباً یہ غلط فہمی تھی کہ ہمارے ہاں کیونکہ کچھ پولیٹیکل ڈفرینسز نظر آ رہی تھی، کچھ پولرائزیشن تھی کچھ مخصوص عناصر کی طرف سے، تو انہوں نے سمجھا شاید ہم حملہ کریں گے تو اس کا ہم ایکسپلوئٹ کر پائیں گے. لیکن ہوا یہ بالکل اس کے الٹ ہوا. ہماری قوم متحد ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ جب ایک ایکسٹرنل اینیمی نے ہم پہ حملہ کیا ہے تو ہم نے اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ دیا اور پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو کے، یونائٹ ہو کے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہماری کامیابی کی وجہ ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں
اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم متحد ہے. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب بلاول بھٹو لے کر گئے یہ ڈیلیگیشن تو وہ کسی نہ وہ وزیر تھے نہ وہ کسی عہدے پہ تھے, وہ صرف ایک پارلیمانی لیڈر تھے اپنی جماعت کے, ایز اے پاکستانی سٹیزن, ایز اے لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی, اور ان کے ساتھ MQM بھی تھی, ان کے ساتھ تمام جماعتیں تھیں. تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ نیشنل انٹرسٹ کے معاملات میں ہم سب ایک پیج پہ ہیں, ہمارے ہاں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. ہو سکتا ہے جمہوریت کے اندر ہمارے ہاں مختلف نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں, وہ تو جمہوریت کا حسن ہے, لیکن ملک کے دفاع کے لیے, ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہم سب ایک ہیں. بالکل وہی بنیان المرصوص جس کا ذکر اس آپریشن کا تھا, ہم نہ صرف ہماری افواج بنیان المرصوص ہیں بارڈرز پر, بلکہ ملک کے اندر ہم سب بنیان المرصوص ہیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی. جاوید ملک صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایک جنگ تو زمین پر جاری تھی, ایک فضاؤں میں لڑی جا رہی تھی, لیکن ڈیجیٹل میڈیا کی بھی ایک ہم نے جنگ دیکھی, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستانیوں نے جو انڈین ڈیجیٹل میڈیا وارئرز تھے ان کو کاؤنٹر کیا. ڈیجیٹل میڈیا بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے اس دور میں. کتنی ضرورت ہے آنے والے وقت میں مزید ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے تیاری کرنے کی, ڈیجیٹل وار کے حوالے سے تیاری کرنے کی؟ جی عائشہ صاحبہ, بہت ہی آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دیکھیے آج کے دور میں جنگ جو ہے اس کے مختلف نوعیتیں ہیں. ایک تو آف کورس ہماری بارڈرز پہ لڑی جاتی ہے یا پھر فضاؤں میں لڑی جاتی ہے, اور پھر ڈرونز کے ساتھ لڑی جاتی ہے, میسائلز کے ساتھ لڑی جاتی ہے. لیکن ایک جو ہے وہ ہمارے انفارمیشن ڈومین میں لڑی جاتی ہے, اور اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک تو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے, جیسے ہم جس میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن, سیٹلائٹ میڈیا. پھر سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے ساتھ پھر مائکرو میڈیا ہے, مائکرو سوشل میڈیا جس طرح سے آپ ایکس کہہ سکتی ہیں, مختلف جہاں پہ لکھ کے لوگ اپنی کامنٹس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ وہ تمام انفارمیشن ڈومین کے اندر آتی ہیں جن کو ہم سائبر وارفیئر بھی کہہ سکتے ہیں, 5th جنریشن وارفیئر بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مین پرپز یہی ہے کہ یہ نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, اپنے موقف کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے کہ جس طرح ہم جو ہیں ہم صحیح ہیں اور دوسرا جو ہمارے اپوزنگ پارٹی ہے وہ غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے میڈیا میں جب آپ نے ان کا جب میڈیا دیکھا ہوگا, اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں گا, جس طرح سے انہوں نے مضحکہ خیز انداز میں رپورٹنگ کی, اور عجیب عجیب قسم کے ان کے جو مفروضوں پر انہوں نے لاہور پورٹ پہ بھی حملہ کروا دیا تھا. عجیب سی باتیں کہ دیکھیے اب میرے لیے کافی شاکنگ تھا. آپ جانتی ہیں کہ میں بیفور آئی بیکیم این ایمبیسڈر میرا بھی تعلق میڈیا سے رہا ہے, میں دیکھتا رہا ہوں چیزوں کو بڑے قریب سے. اور دیکھیے ہم ہمیشہ بھی جب کبھی رپورٹ کرتے ہیں, کوئی چیز کرتے ہیں, تو ہم دیکھ سن کے کرتے ہیں کہ کیونکہ ہماری اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اگر کچھ غلط بات کہہ دیں گے تو کل ہماری بات کو لوگ اس پر بلیو نہیں کریں گے. لیکن میرے لیے حیران کن تھا کہ ان کے ریزنیبلی ویل نون جرنلسٹ وہ آ کے اس قسم کی جھوٹ بول رہے تھے میڈیا کے اوپر. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ پروپیگنڈا تھا, پروپیگنڈا وارفیئر تھی, نیریٹو بلڈنگ تھی. لیکن وہ اپنے آپ کو انہوں نے, مثلا میں اگر یہ کہوں کہ ہم اگر کبھی کوئی کلاس پڑھائی جائے جس میں یہ کہا جائے کہ آپ کیسے سوشل پروپیگنڈا نہیں کرنا, تو ان کو دکھایا جائے کہ دیکھیے انہوں نے جو کیا وہ تو بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا. انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا. فیوچر میں ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو باتیں کہتے تھے وہ تمام غلط ثابت ہوئی. لیکن اس کے برعکس ریلیٹیولی ہمارا میڈیا نیا تھا, لیکن الحمدللہ ہمارے چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے ہمارا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, انفلوئنسرز ہوں, آپ کے جیسے صحافی ہوں جنہوں نے اس تمام چیزوں کو دیکھا ہے بڑے قریب سے, تو الحمدللہ مجھے فخر سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے میڈیا نے بہت ہی سینسیبل, بہت ہی دانشمندانہ اور بہت ہی بیلنس رپورٹنگ کی, جس کے نتیجے میں جب کبھی ہماری میڈیا کو ہم نے دیکھا کہ وہ کوٹ بھی کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن ڈومین میں بھی ہم نے کامیابی حاصل کی اپنی سنجیدگی سے, اپنی شفافیت سے اور اپنی آنیسٹی سے, جس طرح بلکہ اور اس طرف صرف جھوٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا.